چینل لرن ود حجازی میں اردو کے خوبصورت لیکچر میں مشتاق حسین حجازی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا لیکچر اردو ادب کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ یہ لیکچر پی ایس سی میں 50% یعنی کہ جو اردو 20 مارکس کا ہے اس میں سے 10 مارکس جو ہیں یہ لیکچر کور کرے گا انشاءاللہ۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے دوں کہ اس لیکچر میں ہم سلائیڈ نمبر 1 میں اصناف ادب یعنی اردو کی کون سی 2 بڑی صنفیں ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، پھر اس کے ساتھ نظموں کی اقسام، پھر قصیدہ کے اجزاء اور قصیدہ کیا ہوتا ہے، مرثیہ کیا ہوتا ہے اور مرثیے کے اجزاء، غزل کیا ہوتی ہے اور غزل کے اجزاء ترکیبی کیا ہے، اس کے بعد کچھ خاص قسم کی جو ٹرمز ہیں، قطع، رباعی، محمس، مسدس، اس کے بعد داستان اور داستان کے اجزاء ترکیبی، اس کے بعد ناول اور ناول کے اجزاء ترکیبی، اور آخر پہ ناول کی جو مشہور اقسام ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ اس چینل سے آپ کو جو ایجوکیشنل پیڈاگوجی ہے اس کے تقریباً سارے کے سارے لیکچرز آپ کو ملیں گے، اور اب انشاءاللہ اردو کی جو ادب کی سیریز ہے اس میں 2 لیکچر ہوں گے، اور اس کے بعد گرامر کی جو سیریز ہے اس میں بھی 2 لیکچر ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اردو کو سمجھ سکیں، اور اردو میں جو مختلف ٹرمینالوجیز ہیں وہ جو استعمال ہوئی ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے ان کو آپ سمجھ سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف کہ اردو کی 2 بڑی صنفیں ہیں، نظم اور نثر۔ اردو میں یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنا بھی کلام ہے اردو کا، وہ نظم اور نثر پہ ہی مشتمل ہوتا ہے۔ لیکچر کو غور سے سنیے گا، چونکہ جو دبستان لکھنؤ کے مشہور شاعر ہیں داغ دہلوی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اور ایک اور شعر میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہے کام آساں یاروں سے کہہ دو داغ، آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ تو یعنی کہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، بہرحال اردو اتنی میٹھی زبان ہے کہ آپ جب اس کو ایک مرتبہ سمجھ جائیں تو پھر اسے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ تو چلتے ہیں کہ ادب کی جو 2 بڑی صنفیں ہیں ان میں نظم سب سے بڑی اور پہلی صنف ہے، اور اس کے ساتھ نثر جو ہے وہ دوسری صنف ہے۔ اب جو اگلا کانسیپٹ ہے وہ ہے حمد کا۔ حمد ایکچولی نظم ہی ہوتی ہے، نعت بھی نظم ہی ہوتی ہے، لیکن ہم نعت اور اس کے بعد جو نظموں کی اقسام ہے، جو قصیدہ ہے، وہ بھی اس طرح کی ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ہم آتے ہیں حمد کی طرف۔ حمد ایکچولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف اصطلاحی اور لغوی دونوں معنی میں حمد اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، اگر سب کو ایک شعروں میں قلم بند کر دیا جائے تو ہم اسے حمد کہتے ہیں۔ اور نعت ایکچولی نعت کے جو لغت میں معنی ہیں، جسے ہم ڈکشنری کہتے ہیں، اس میں جو معنی ہیں وہ ہیں کسی کی خوبی، اچھائی، وصف یا تعریف بیان کرنا۔ لیکن اصطلاح میں یعنی کہ جو چیز کسی کے ساتھ مخصوص ہو جائے ہم اسے اصطلاح کہتے ہیں۔ جیسے جو نعت ہے یہ ایکچولی اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح استعمال کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو ختم المرسلین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا خوانی، تعریف اور توصیف اور آپ کے اخلاق حسنہ، گویا اگر ان کو آپ شعروں کی شکل میں لکھ لیتے ہیں
تو وہ نعت ہے، اور اگر آپ اسے نثر کی شکل میں لکھ لیتے ہیں تو وہ بھی نعت ہی ہوتی ہے، لیکن ہم اسے نظم کا حصہ نہیں کہیں گے۔ اب آتے ہیں آگے نظموں کی اقسام پہ۔ نظموں کی جو بڑی اقسام ہیں وہ 4 ہیں، شاید آج سے پہلے آپ نے نظموں کی اقسام نہیں پڑھی ہوں گی، تو آج ہم چلتے ہیں نظموں کی اقسام پہ۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نظم ہوتی کیا ہے، نظم کو نظم کیوں کہتے ہیں، اگر نظم کو نظم کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے۔ نظم کے جو لفظی معنی ہیں، جو ہم اصطلاحی اور لفظی معنی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے موتیوں کو ایک لڑی میں پرونا، یعنی کہ جو موتی ہوتے ہیں انہیں اگر ایک لڑی میں پرو دیا جائے تو وہ اصطلاحاً یعنی کہ لفظی معنوں میں وہ جو ہے وہ نظم کہلاتی ہے۔ اور نظم کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی چونکہ شعر ہوتے ہیں، اس لیے ہم جو نظم شعروں میں لکھی جائے اسے ہم نظم کہتے ہیں، جیسے ہم نے حمد اور نعت کو دیکھا ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑا آگے کہ جو نظم ہے ان کی اقسام کتنی ہے۔ اب نظموں کی 4 بڑی اقسام ہیں۔ آزاد نظم، دوسری ہے نظم معریہ، اور یہ ایکچولی اس پہ کھڑی زبر ہے تو وہ ہم یہاں نہیں لگا سکے، چونکہ اس میں میں اردو لکھنے کا اتنا ماہر نہیں ہوں لیپ ٹاپ پہ، لیکن سمجھ سکتا ہوں بات کو۔ اور تیسری ہے پابند نظم، اور چوتھی ہے نثری نظم۔ اب نظم کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے آزاد نظم۔ اب یاد رکھنا ہے کہ یہ جو پہلی 2 نظمیں ہیں یہ ایکچولی انگلش سے اردو میں آئی ہیں، چونکہ اردو ایک لشکری زبان ہے تو اس نے بہت ساری زبانوں کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ جو بلکہ ان کی تاریخ ہے آزاد نظم اور نظم موریہ، یہ دونوں جو نظمیں ہیں یہ ایکچولی انگلش سے اردو میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اور آزاد نظم کو آزاد کیوں کہتے ہیں؟ انگریزی میں اسے فری ورس کہتے ہیں اور اردو میں اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ فرانسیسی اور انگریزی میں یہ نظم عروض یا قافیے کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے۔ قافیہ جو ہے اس کی پابندی سے آزاد جتنی بھی نظمیں ہوتی ہیں ہم انہیں آزاد نظمیں کہتے ہیں۔ اور اس میں باقی دوسری چیزوں کا کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ پوری نظم جو ہوتی ہے وہ ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر پہ مکمل ہوتی ہے، لیکن جو آزاد نظم ہوتی ہے اس میں قافیے کی پابندی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی کہ آزاد نظم قافیے کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے۔ اب ایک اور بات آپ یہاں سن لیں کہ جو نظم ہوتی ہے اس کا شروع سے آخر تک جو مرکزی خیال ہوتا ہے، جو اس کی شاعری ہوتی ہے وہ ایک ہی عنوان کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ جیسے حمد ہے تو وہ بھی نظم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پوری تعریف ہوگی اور اس میں کسی اور چیز کی تعریف نہیں ہوگی۔ اور نعت ہے تو اسی طرح جو نظم ہے جو کسی بھی چیز کے لیے لکھی جائے، جیسے علامہ اقبال کی نظم ہے گائے اور بکری، ٹھیک ہے، پہاڑ اور گلہری، تو یہ اگر آپ نظمیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نظم کا جو شروع سے آخر تک جو خیال ہوتا ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، بلکہ نظم ایک ہی جو مرکزی خیال ہے اس کی گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ دوسری نظم ہے نظم موریہ، اسے بھی انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اور اسے ایکچولی انگلش میں بلینک ورس کہتے ہیں۔ اس میں جو وزن اور بحر ہوتا ہے اس کی پابندی تو ہوتی ہے، لیکن قافیے اور ردیف دونوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ آزاد نظم میں ہم نے دیکھا تھا کہ صرف قافیے کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے، لیکن جو یہ نظم موریہ ہے یہ دونوں قافیے اور ردیف کی پابندیوں سے آزاد نظم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے پابند نظم۔ یہ تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کسی خاص کلیے قاعدے کے تحت لکھی جاتی ہے، اور پابند نظم میں بحر، وزن، قافیے اور ردیف کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے۔ وہ والی نظم جس میں قافیہ، ردیف، بحر اور جو اس کا وزن ہے وہ اگر بالکل
اس کا خیال رکھا جائے، اس کو فالو کیا جائے تو وہ پابند نظم ہے. یعنی کہ ایسی نظم جو بحر، ردیف، قافیے اور وزن کی پابند ہو اسے پابند نظم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے نثری نظم. اب یہ ایسی نظم ہے جس میں ہم اس کا جو بحر اور وزن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کو شروع سے تھوڑا نثری طرح سے لکھا جاتا ہے اور آخر پہ اس کا جو وزن ہے وہ برقرار رکھا جاتا ہے. یعنی کہ ایک بند لکھا تو اس میں جو پہلے بند کے جو پہلے مصرے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نثر ٹائپ کے ہوتے ہیں اور آخر پہ اس کو ایک خاص بند کے تحت کلوز کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو نظم ہوتی ہے یہ نثری نظم ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں قصیدہ. یہ قصیدہ کیا ہوتا ہے اور قصیدے کے اجزاء کیا ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں. جی تو قصیدہ عربی لفظ قصیدہ جو ہے یہ عربی لفظ قصد سے نکلا ہے. اور قصد کا کیا معنی ہے؟ قصد کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا. یہ لغوی معنی ہے، یہ لغت میں معنی ہے. عربی کی جو ڈکشنری ہے المنجد، اگر آپ اس میں جائیں تو آپ کو قصد کا مطلب ارادہ یا ارادہ کرنے کے ہیں. اور قصید کا جو مطلب ہے، قصید کا مطلب ہے مغز یا گودا یا ریڑھ کی ہڈی. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جو مغز ہوتا ہے بالکل، یعنی کہ اس کی جو کوئی بھی چیز اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ اصل میں قصیدہ ہوتا ہے. کیونکہ شاعر قصدن یا ارادے کے تحت کسی شخص کی مدح سرائی یا تعریف کرتا ہے تو وہ اپنے خیالات کو کس کی شکل میں قلم بند کرتا ہے. چونکہ قصیدہ بھی ایک نظم ہوتی ہے، یعنی کہ یہ نظم کی صنف سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اس لیے اسے بھی شعر میں لکھا جائے گا اور لکھا جاتا ہے. اس لیے ایسی نظم جس میں کسی کی تعریف یا بد تعریفی مذمت کی جائے اسے قصیدہ ہی کہتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ جو قصیدہ ہوتا ہے اس کا مطلب صرف اور صرف تعریف کرنا ہے. نہیں، یہ مذمت بھی ہوتا ہے، اسے بھی ہم قصیدہ کہتے ہیں. اور اسے یعنی کہ جو تعریف ہوتی ہے یا بد تعریفی، یہ دونوں قصیدے کے اندر ہی آتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قصیدہ ہے اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہے. یعنی کہ قصیدے کو کس پیٹرن پہ لکھا جاتا ہے، قصیدے کو کس پیٹرن پہ لکھا جاتا ہے. اگر ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوں تو اس میں قصیدے کا جو پہلا جزو ہے وہ ہے تشبیب. اب تشبیب یہ عربی کے ایک لفظ شباب سے نکلا ہے جس کا مطلب جوانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں پہ شباب کا مطلب خوبصورتی بھی ہے. تو قصیدے کا سب سے جو پہلا جز تشبیب ہے، اس کا معنی ذکر شباب ہے، یعنی عشق و محبت کی باتیں، یعنی رائے عشق میں برداشت کیے جانے والے مصائب اور جو مشاکل ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. اصطلاح میں قصیدے کے وہ اشعار جو بطور تمہید قصیدے کے آغاز میں لائے جاتے ہیں، ان اشعار کو تشبیب بھی کہا جاتا ہے. دو چیزیں ہیں، آپ یہاں پہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ جو تشبیب ہوتا ہے یہ تو ایک جو کسی کی خوبصورتی شباب کے حوالے سے جو شعر لکھا جاتا ہے اسے بھی تشبیب کہتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے کہ اگر کوئی کسی قصیدے کے شروع کے وہ اشعار جو بطور تمہید قصیدے کے آغاز میں لائے جاتے ہیں، ان اشعار کو بھی تشبیب ہی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے گریز. قصیدے کا یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ یہ تشبیب اور ایک جو اگلی چیز ہے نا مدح، یہ تشبیب اور مدح کے درمیان ایک رابطے کا کام دیتا ہے. تشبیب کے جو اشعار ہوتے ہیں نا، تشبیب کے اشعار کے بعد شاعر اپنی فنی مہارتوں اور چابک دستی سے ممدوح کا ذکر کچھ ایسے انداز میں لاتا ہے کہ
یوں محسوس ہوتا ہے کہ بات میں سے بات نکل آئی ہے اور دونوں اجزائے قصیدہ کو اس کمال فنکاری سے مربوط کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ گریز اور مدح کو، تشبیب اور مدح کو گریز کے ذریعے، چاپک دستی یہ ہوتی ہے مہارت سے، فن سے، اس کو ایسے جوڑ دیا جاتا ہے کہ جو قصیدہ ہے اس کا مزہ تو بالا ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس چیز کا خیال رکھنا یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ گریز کے اشعار کم سے کم ہوں گے. اب کیا ہے کہ قصیدے میں جو کم سے کم اشعار ہوتے ہیں وہ گریز کے ہوتے ہیں. گریز میں شاعر جو ہے یہ اپنی جو اس کی مہارتیں ہیں اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کس کو ملا رہی ہوتی ہے؟ یہ تشبیب اور مداح کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے اور دونوں کو جوڑتی ہے گریز. اور تیسرا ہے مدح. اب گریز کے بعد چونکہ تشبیب کیا ہے؟ جوانی اور حسن، اور اب یہاں پہ جو مدح ہے یہ مدح سرائی سے ہی نکلا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو بنیادی اچھا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ جو مدح ہے یہ قصیدے کا مرکزی خیال ہوتا ہے، یہ قصیدے کا گودا ہوتا ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں گریز کے بعد قصیدے کا سب سے اہم اور بنیادی جز شمار کیا جاتا ہے کیا؟ مدح. اور یہ ایکچولی تعریف ہوتی ہے کس کی؟ شاعر جس کی تعریف کرنا چاہ رہا ہو، بادشاہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی شخصیات میں سے کوئی ہو سکتی ہے، اپنے محبوب کی بھی تعریف کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو اس کا بنیادی موضوع، اسی بنیادی موضوع کے لیے شاعر تشبیب اور گریز کے اشعار کا تانا بانا بنتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو شاعر ہے یہ مدح میں جو تشبیب سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. اور مدح اصل میں سمپل سی بات ہے کہ یہ بہت زیادہ تعریف کے پل باندھنے کے جو ہے وہ مترادف ہے. اب آتے ہیں اگلی بات، آخری حسن طلب. جی تو حسن جو طلب ہے یہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ کسی کی تعریف کرنے کا صلہ مانگنا ہے. یہاں جو شاعر کیا کرتا ہے، یہاں شاعر جس بھی شخصیت پہ قصیدہ لکھ رہا ہوتا ہے اس کی خوبیوں کو گنواتا ہے. اور کیوں گنواتا ہے؟ خوبیوں کو بھی گنواتا ہے، اور اپنے جو مصائب و آلام ہوتے ہیں، جو کو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کو بھی وہ جو جس بندے کے سامنے یا جس بادشاہ کے دربار میں قصیدہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے پیش کرتا ہے. اور اس جو حسن طلب کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شاعر جو جس کے اوپر یہ قصیدہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا قصیدہ لکھ رہا ہوتا ہے یا قصیدہ بول رہا ہوتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ انعام و اکرام چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے اس کی تعریف کرتا ہے. یعنی یہ قصیدے کا حسن بھی ہے کہ اس طرح سے تعریف کرتا ہے کہ جس کے نام قصیدہ لکھا گیا ہو وہ کچھ نہ کچھ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور اس خوبصورت انداز طلب کو حسن طلب کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ شاعری میں خوبصورت انداز میں باتوں باتوں میں شاعر اپنی مجبوری بیان کر کے اپنا جو جس کے اوپر یہ قصیدہ لکھ رہا ہوتا ہے یعنی اس سے کچھ نہ کچھ جب طلب کرتا ہے تو اس خوبصورت جو طریقہ انداز ہے یا خوبصورت انداز طلب ہے اس کو حسن طلب کی بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے دعا. دعا بھی قصیدے کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اب دعا میں کیا ہوتا ہے؟ نام سے ظاہر ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا ہے کہ قصیدے کا آخری جز ہوتا ہے دعا. قصیدے کا آخری حصہ چونکہ دعائیہ کہلاتا ہے. ممدوح کی مدح اپنے اظہار مطلب اور حسن طلب کے بعد شاعر اپنے جو جس کے قصیدہ لکھ رہا ہوتا ہے اس کی درازی عمر، بلندی اقبال، اس کے شان میں برکت، اس کی دولت میں برکت، اس کی جو درباری ہوتے ہیں ان کی صحت کے بارے میں برکت، یعنی کہ اس کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس میں برکت، اور اس کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے بد دعا ہوتی ہے. اب یاد رکھنا ہے کہ دعا کا مطلب یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ جو قصیدہ جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے دعا ہوتی ہے، لیکن
جو اس کے دشمن ہوتے ہیں اس کے لیے بھی بد دعا کی جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں قصیدہ۔ تو اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اسی چینل کے کمنٹ باکس میں جا کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور مجھے مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا نام ہے مرثیہ۔ اور قصیدہ اور مرثیہ کا کانسیپٹ یہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ تو میں اب بتاتا ہوں کہ یہ مرثیہ کیا ہوتا ہے۔ مرثیہ ایکچولی ایک لفظ ہے رسا، اس سے نکلا ہے، جس کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے کہ کسی مرنے والے کی تعریف کرنا۔ رسا یا ورثہ یا اس سے نکلا ہے مرثیہ۔ تو کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ جو مرثیہ ہے یہ ورثہ یا رسا سے نکلا ہے، اور ورثہ اسی کا ہوتا ہے جو مر جائے، لیکن چونکہ مرثیہ ہے اس کا جو اصل لفظ ہے وہ ہے رسا، اس سے یہ ماخوذ ہے، تو اس لیے ہم اسے یہ کہیں گے کہ مرثیہ دراصل کسی مر جانے یا شہید ہو جانے کے اوپر جو لکھا جاتا ہے اس کی توصیف اور تعریف کے لیے، اس کے محاسن بیان کرنے کے لیے اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ اور مرثیہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک نظم ہے، اور نظم کی کون سی قسم ہے؟ ایسی قسم جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف، اس کے محاسن، اس کے اوپر غم و الم، اس کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا ہو، اس کا تذکرہ کرنا، یہ ایکچولی مرثیہ کہلاتا ہے۔ اب مرثیے کا جو اس کے اجزاء ہیں وہ ہیں 6، اور اس میں سے کوئی بھی چیز وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو بہت توجہ سے سننا ہے۔ جو سب سے پہلا ہے وہ ہے چہرہ۔ تو مرثیے کی تمہید کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ چہرہ۔ یہ تمہید ہوتی ہے مرثیے کی۔ اس حصے میں عام طور پر حمد، نعت، منقبت، صبح کے مناظر، گرمی کی شدت، میدان جنگ کے نقشے بھی ہوتے ہیں، میدان جنگ کا محل وقوع بھی ہوتا ہے، اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرثیہ پڑھنے والے یا سننے والے میدان کربلا میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں ان کو سننے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میدان جنگ کا جو محل وقوع، جو وہاں کی صورتحال، وہاں کی گرمی، وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے، وہاں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہاں صبح کی روشنی ہوتی ہے، ایک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ وہ چہرہ ہے کس کا؟ مقتل کا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ مرثیے کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ یہ سارے بیانات سامنے رکھ کے جو آگے 5 چیزیں اور ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے یہ سب سے پہلے جو چیز کہی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، منقبت یا آپ کہہ سکتے ہیں جی کوئی نعت یا ہم اگر لکھی جاتی ہے تو یہ اس وجہ سے کہ جو پڑھنے والا قاری ہے وہ حالات و واقعات اس کے ذہن میں نشین ہو جائے، یعنی کانسیپٹ اس کو آ جائے کہ اب میں کس کی طرف جا رہا ہوں۔ دوسرا ہے سراپا۔ اس حصے میں شاعر اپنے ہیرو، یعنی کہ سراپا کا مطلب ہوتا ہے کسی کا نقشہ بیان کرنا، اور سراپا اصل میں انسان کا نقشہ بیان کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس حصے میں شاعر اپنے ہیرو کا نقشہ بیان کرتا ہے، اور چونکہ مرثیہ اسپیسیفکلی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہی مشہور ہے، اور اصطلاحاً جو مرثیے لکھے جاتے ہیں وہ حضرت امام حسین اور جو کربلا کے شہید ہیں ان کے حوالے سے لکھے جاتے ہیں، اس لیے جو بھی مرثیہ لکھنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے جو چہرہ ہوتا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی جسمانی صحت، آپ کی قد و قامت، آپ کے داڑھی مبارک، چہرہ مبارک، آپ کے اوصاف، اور بعض اوقات اس سے بھی تھوڑا سا آگے یہ ہوتا ہے کہ جو حضرت امام حسین کے دیگر جانثار جو ساتھی ہیں ان کا سراپا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تعداد میں کتنے تھے، کمزور تھے، طاقتور تھے، یہ چیزیں، یعنی کہ جو اصل ہیرو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے جو جانشین ہوتے ہیں دونوں کے اوصاف، محاسن، ان کی طاقت، ان کی جسمانی خد و خال، ان کے قد و قامت اور ان کے اوصاف بیان کرنا، یہ سراپا ہے۔ اس کے بعد ہے آمد۔ آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ یہاں پہ جو مرثیے کا تیسرا امپورٹنٹ جو ہے یہ ایکچولی
یہ یہاں تک جو مرثیہ ہوتا ہے نا، یہاں اس سے پیچھے اتنا غم و الم نہیں ہوتا، یہاں تیسرے تک، یہاں تک یعنی کہ جو ہیرو ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ اسپیسیفکلی حضرت امام حسین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف، اس جنگ کا نقشہ، پہلے کا میدان جنگ کی جو صورت حال محل وقوع، اور جو آمد ہوتی ہے، آمد وہ ہوتی ہے کہ کس خوبصورت، کس بہادری سے جو ہیرو ہے وہ میدان جنگ میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں آمد۔ یہ حصہ ہیرو کے میدان جنگ میں آنے کے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ہیرو کے استقلال، اعتماد، جرت، بہادری، دلیری کا ذکر ہوتا ہے، اور تاکہ یہ معلوم ہو جائے کیوں ہوتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہیرو کسی دباؤ کے تحت نہیں بلکہ اپنے مقصد کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں آ رہا ہے۔ یعنی کہ حضرت امام حسین کے حوالے سے اگر جس بھی مرثیے کو آپ پڑھیں گے، چاہے وہ بابر علی انیس کا مرثیہ ہے یا ادا جعفری نے مرثیے لکھے ہیں، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مرثیے تو بہت سارے لوگوں نے لکھے ہیں، اس کی ابتدا تو بہت پرانی ہے، لیکن یہ آج کل زیادہ مقبول ہے۔ ادا جعفری کا کلاس 10 کی بک میں ادا جعفری کا بڑا اچھا مرثیہ ہے۔ میر بابر علی انیس کے جو مرثیے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور مرثیہ ہے۔ تو آپ نے جب لکھا تو وہاں پہ یہ واضح چیز لکھی ہوتی ہے کہ ہیرو کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا، ہیرو کسی دباؤ کے تحت جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ ہیرو خوش تھا۔ ہیرو یعنی کہ حضرت امام حسین فخر محسوس کر رہے تھے کہ میں اپنے نانا کی دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں اتر رہا ہوں، اور اس طرح پتہ یہ چلتا تھا کہ ان کے اندر بہت بڑا جذبہ اور جو ہے بہادری ہے۔ جی، تو آمد کے بعد ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہاں پہ میں لکھنا بھول گیا ہوں، ویری سوری، وہ ہے رجز۔ اور رجز کیا ہوتا ہے کہ رجز اصل میں جو ہیرو کا خطاب ہوتا ہے اپنے محالفین کے ساتھ، وہاں ہیرو اپنے حسب و نسب کو بیان کرتا ہے، اور یعنی کہ وہ اپنے جو طریقہ کار ہے، جو دستور ہے، اور جو اپنا مقصد ہے، سچائی پہ ایمان رکھنا اور سچائی کو آگے پھیلانا، اور محالفین جو ہوتے ہیں جنگ کے، انہیں اسلام کی دعوت دینا بھی اسی رجز کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اپنے مقصد کی صداقت اور اس کے حصول کے لیے اپنے عزم و استقلال سے آگاہ کرتا ہے، کس کو؟ اپنے محالفین کو، اور دعوت حق دیتا ہے۔ کہاں؟ رجز کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ سوال آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ مرثیے کے کس حصے میں جو ہیرو ہے وہ اپنے محالفین کو دعوت حق دیتا ہے، تو پھر آپ کو جب پتہ ہوگا کہ رجز کے اندر خطاب فرماتا ہے ہیرو، اور اس کے بعد جو دشمن ہوتے ہیں، دشمنان اسلام ہوتے ہیں، ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، آپ اگر اپنی فلاح چاہتے ہیں تو آپ حق پہ آ جائیں اور آپ ایمان قبول کر لیں۔ اور اس کے کیا ہوتا ہے کہ حریف کی طرف سے مس و جواب نہ پانے کی صورت میں ہیرو تلوار یا اعلان جنگ کرتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو میرا آپ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور چوتھی چیز ہے جنگ۔ اب آ گئی ہے وہ جگہ جہاں سے شروع ہو گیا ہے مرثیے کا اصل مقصد، یعنی کہ غم و الم۔ تو یہ حصہ جنگ کے مناظر پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ حصہ رزمیہ شاعری کا بہترین نمونہ بھی ہوتا ہے۔ ہیرو کی جرت، دلیری، شجاعت، گھوڑے کی تعریف ہوتی ہے، بعض کا تلوار کی تعریف ہوتی ہے، بعض کا نیزہ بازی کی تعریف ہوتی ہے، اور ہیرو کس سٹائل سے اپنے دشمنان اسلام پہ حرب و ضرب لگاتا ہے اس کی نقشہ گری ہوتی ہے، اور جو مد مقابل فوج ہے اس کی جو بزدلانہ حرکات ہوتی ہے ان کا بھی یہاں پہ جو احاطہ ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جو دشمنان کے فوجی ہیں یا جو دشمنان اسلام ہوتے ہیں وہ کس طرح کٹ کٹ کے مرتے ہیں،
اس حصے میں یعنی جنگ کے حصے میں یہ چیز بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے شہادت۔ اب شہادت بھی میں نے کہا ہے کہ مرثیے کا جو غمناک المناک حصہ ہوتا ہے۔ اب ہیرو فوج مقابل سے لڑتا جگرتا اور حق و صداقت کا علم بلند کرتے ہوئے بالآخر شہادت نوش فرما جاتا ہے۔ اس حصے میں ہیرو کی شہادت کا منظر انتہائی رقت امیز اور درد انگیز انداز میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو مرثیہ ہے اس کی انتہا ہو جاتی ہے، کہاں پہ؟ شہادت پہ، اور اس میں سب سے زیادہ غم و علم پایا جاتا ہے۔ یہ حصہ حاصل مرثیہ، اسے حاصل مرثیہ کہتے ہیں، اور اس حصے میں شاعر کی انسانی نفسیات سے مہارت کا ثبوت ملتا ہے، یعنی دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ شاعر اس حصے کو کس فنی مہارت اور چاپک دستی سے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز یہاں پہ 6 نمبر پہ آتی ہے، بین، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حصہ ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے میں پھر آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ چہرہ، اس کے بعد سراپا، اس کے بعد آمد، اس کے بعد رجز، اس کے بعد جنگ، اس کے بعد شہادت، اس کے بعد بین، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 8 جو ہیں یہ مرثیے کے اجزاء ہیں۔ تو جو بین ہوتے ہیں وہ اس حصے میں ہیرو کی شہادت پر اس کے جو عزیز و اقربا ہوتے ہیں ان کا جو رونا ہوتا ہے، ان کا جو نوح کنا ہوتا ہے، سمجھ لیں ماتم گری ہوتی ہے، اردو میں اسے مرثی، اسی کو بین کہتے ہیں۔ اس لیے اس حصے میں شاعر اپنی تمام تر جو قوتیں ہوتی ہیں، جو فن ہوتا ہے، جو مہارتیں ہوتی ہیں، ان کو بروئے کار لا کر سامعین جو ہیں ان کو بھی رلا دیتا ہے۔ آپ نے اگر دیکھا ہو کہ آپ عام جو قاری ہوتا ہے وہ یہاں جو بین کا حصہ ہوتا ہے مرثیے کا، اس کو پڑھتے پڑھتے آنسو بہا دیتا ہے، اس لیے اسے بین کہتے ہیں۔ اور آخر پہ ہے دعا۔ مرثیے کا جو آخری جز ہے وہ ہے دعا۔ یہ مرثیے کا اختتامی حصہ ہوتا ہے۔ اس میں شاعر خود اپنے لیے، اپنے قارئین و سامعین کے لیے، اور جملہ جو مظلومین ہوتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ ہم اصطلاحاً ہم یہ کہیں گے کہ جو اہل بیت ہیں ان کے لیے ان کی مغفرت اور ان کی جو بخشش ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور اس حصے میں اکثر جو مرثیہ نگار ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے بھی ان شہدائے کربلا کے توسط سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی شہادت کے وجہ سے میرے خاندان کی اور پورے مسلمانوں کی بخشش کر دے۔ اس کے بعد ہے اگلی چیز آتی ہے غزل۔ تو ہم غزل کو مختصر سا اس کو کریں گے چونکہ اتنا زیادہ لمبا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بھی نظم کی صنف کے اندر آتی ہے غزل۔ غزل ہوتی کیا ہے؟ غزل کا معنی کیا ہے؟ چونکہ مختلف جگہوں پہ غزل کے مختلف معنی دیے گئے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ غزل کے اصل معنی کیا ہے۔ غزل کا جو اصل معنی ہے وہ ہے عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ پتہ نہیں ہرن کی آواز اور اس طرح سے، تو میں نے اس کو کہیں نہیں پڑھا، بلکہ جو غزل ہے اس کا صرف جو لغت میں معنی ہے وہ ہے عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ اور کہیں پہ میں نے یہ بھی لکھا کہ عورتوں سے باتیں کرنا۔ عورتوں سے باتیں کرنا غزل نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی خوبصورتی یا ان کی بے وفائی وغیرہ وغیرہ اس کو شعروں کی شکل میں بند کرنا وہ غزل کہلاتا ہے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں کہ عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے اجزائے ترکیبی ہیں وہ ہیں 6، مطلب ویسے 6 تو نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، جیسی یہ 6ٹھی چیز ہے، یہ غزل کے اجزائے ترکیبی کے اندر نہیں آتا، لیکن یہ ایک ایکسٹرا نالج ہوتا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد ہے جو پہلا ہے وہ ہے مطلع۔ مطلع لفظ طلوع سے نکلا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مطلع جو ہوتا ہے وہ ایکچولی اسے مطلع کہتے کیوں ہیں کہ غزل کا پہلا شعر اگر اس کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں تو تب یہ مطلع کہلائے گا۔ یہ ضروری بات ہے مطلع کے لیے کہ جو ہم ردیف
یا ہم قافیہ ہو غزل کا پہلا شعر وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے حسن مطلع۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مطلع کے بعد کا جو شعر ہوتا ہے یہ حسن مطلع ہوتا ہے، اور اس سے اگلا پہلا شعر ہوتا ہے۔ اب یاد رکھنا ہے کہ مطلع اور اس کے بعد حسن مطلع ہے اور اس کے بعد پہلا شعر ہے۔ غزل کا جو پہلے شروع میں ہم ردیف اور ہم قافیہ اشعار ایک شعر لکھا جاتا ہے جس میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے کہ شعر جو ہوتا ہے یہ 2 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے، تو یہ کہلاتا ہے مطلع۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے شعر، یہ حسن مطلع ہوتا ہے، حسن مطلع ہوتا ہے۔ اب کیا کسی غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہوتے ہیں؟ تو بالکل، بعض جو شاعر ہیں وہ ایک غزل میں ایک کی بجائے 2 یا 2 سے زیادہ مطلع بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس صورت میں جو پہلا شعر ہوگا وہ مطلع اول، جو دوسرا شعر ہوگا وہ مطلع ثانی، اور جو تیسرا شعر ہوگا وہ مطلع ثالث، اور جو چوتھا شعر ہوگا وہ حسن مطلع ہوگا۔ اگر چوتھا شعر بھی ہے تو ہم اسے مطلع اربع کہیں گے۔ چوتھا شعر بھی مطلع کے اندر شامل ہوتا ہے، ردیف اور قافیہ، ہم ردیف اور ہم قافیہ ہیں، تو وہ چوتھا شعر بھی کیا ہوگا، وہ مطلع اربع ہوگا، اور اس کے بعد جو شعر آئے گا وہ حسن مطلع ہوگا۔ اب جو قدیم شعراء تھے ایک ہی وزن اور بحر میں ایک سے زیادہ غزلیں لکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بے ترتیب 2 غزلہ، 6 غزلہ اور 4 غزلہ وغیرہ بھی اس کو کہا جاتا تھا۔ اب ہے اس کے بعد بیت الغزل، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ بیت الغزل، غزل کا وہ شعر جو سب سے بہترین ہو وہ بیت الغزل کہلاتا ہے۔ اب یاد رکھنا ہے کہ ایک تو غزل کا جو اصل مدعا ہوتا ہے اس کے اوپر جو شعر لکھا جاتا ہے وہ بیت الغزل ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت شعر ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی شعر کو بیت الغزل کہیں۔ یہ قاری پہ مشتمل، قاری پہ منحصر کرتا ہے یا غزل لکھنے والے پہ منحصر کرتا ہے کہ وہ کون سے شعر کو بیت الغزل کہلاتا ہے۔ جیسے بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے جس کا پتہ نہیں سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ ایک اس کا شعر ہے جس کو وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ تجھ سے مرنے کا غم، تجھ سے بچھڑنے کا غم نہیں، لیکن نہیں، اس طرح ہے کہ مجھے مرنے کا غم نہیں لیکن ہائے تجھ سے جدائی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اردو سمجھتے ہیں وہ اس شعر کا مطلب سمجھ سکتے ہیں، اور میں نے بہادر شاہ ظفر کی اس غزل کے اس شعر کو بیت الغزل کہا ہے کہ مرنے کا غم نہیں لیکن ہائے تجھ سے جدائی ہوتی ہے، تو اس کو میں نے بیت الغزل کہا ہے۔ اب ایک سے زیادہ مطلب کی بات ہوگی، آخری بات ہے مقطع۔ مقطع، ہر شعر مقطع نہیں ہوتا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہی مقطع ہوتا ہے۔ بعض غزلیں مقطع کے بغیر بھی ہوتی ہیں، ان غزلوں کو دم کٹی غزل کہتے ہیں، اور وہ والی غزل ہوتی ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا۔ بعض اوقات جو نامعلوم جو شاعر ہیں وہ اپنا تخلص استعمال نہیں کرتے تو ہم غزل کو نامعلوم غزل یا نامعلوم شاعر کا کہہ دیتے ہیں، شاعر کا جہاں نام لکھنا ہو وہاں نامعلوم لکھ دیتے ہیں۔ یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ شاعر جو غزل لکھ رہا ہوتا ہے اور خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ مقطع نہیں لکھ پاتا، تو ہم اس کو بھی دم کٹی غزل ہی کہیں گے۔ اس کے بعد ہے ہم اس کو تھوڑا سا، چونکہ لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، میں ٹرائی کرتا ہوں کہ میں اس کو اب وائنڈ اپ کروں، تھوڑا سا جلدی کروں گا، آپ نے توجہ دینی ہے۔ اب قطع جو ہے یہ اس کی جو حیت ہوتی ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بالکل غزل کی طرح ہوتا ہے، لیکن غزل اور غزل کی طرح بھی ہو سکتا ہے، قصیدے کی طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرق اس میں کیا ہے کہ قصیدہ اور غزل میں آپ نے دیکھا ہوگا، اوپر پڑھ لیا ہے کہ
غزل میں جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، جسے ہم مطلع، اسی وجہ سے ہم اسے مطلع کہتے ہیں، جبکہ جو قطع ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو پہلا شعر ہے وہ ہم ردیف یا ہم قافیہ ہو، وہ کوئی ایک مضمون کو مسلسل بیان بھی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے قطع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رباعی۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ رباعی اربع سے نکلا ہے، عربی کا ایک لفظ ہے اربع، واحد اثنا ثلاثہ اربع، اربع سے نکلا ہے رباعی۔ رباعی کا مطلب ہے چار مصروں یا 2 اشعار پر مشتمل ایسی مختصر نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور رباعی کہلاتا ہے۔ بہت آسان ہے کہ 4 مصرے ہوں گے، اور ظاہری بات ہے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ جو شعر ہوتا ہے وہ 2 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ بعض اوقات پوچھا بھی جاتا ہے شعر اور مصرے میں کیا فرق ہے۔ جو سیکشن آفیسر کا پیپر ہوا تھا 2021 میں، اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ مصرے اور شعر میں کیا فرق ہے، تو یہ بے شک بہت بیسک سا کنسیپٹ ہے لیکن لوگ نہیں کر پائے تھے۔ تو مصرع اور شعر میں یہ فرق ہے کہ 2 مصرے ملتے ہیں تو ایک شعر بنتا ہے۔ اس طرح جو رباعی ہے وہ 4 مصروں یا 2 اشعار پر مشتمل ایسی مختصر نظم ہوتی ہے جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہو رباعی کہلاتا ہے، یعنی کہ رباعی صرف 4 مصروں یا 2 اشعار پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے محمس۔ عربی لفظ خمسہ سے نکلا ہے۔ لغوی اعتبار سے جو محمس ہے اس کا معنی کیا ہے؟ 5 کا، ٹھیک ہے، یعنی 5 والا یا 5 والی۔ اصطلاح میں جو شاعر ہیں شعر میں اس سے مراد وہ نظم لیتے ہیں جس کا ہر بند 5 مصروں پہ مشتمل ہو۔ بس اس نظم کے پہلے بند کے 5 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور بعد میں آنے والے جو بند ہوتے ہیں ان کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ، مگر قافیہ پہلے بند سے مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی تفصیل میں وہ نہیں جائے گا، لیکن آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایسی نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ محمس کہلاتی ہے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ ابھی ہم نظم کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں، ہم نثر کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ تو اس کے بعد ہے مسدس۔ مسدس بھی یعنی کہ 6 کے معنی میں لیا جاتا ہے، یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ اب اس میں کیا ہے، مسدس کے لغوی معنی 6 والا یا 6 والی ہے، مگر اصطلاح میں جو شاعر اسے استعمال کرتے ہیں نا وہ والی نظم ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، پہلے 4 مصروں کا قافیہ الگ ہوتا ہے اور آخری 2 مصروں کا الگ ہوتا ہے، لیکن یہ 6 کے 6 مصرے آپس میں باہم مربوط ہوتے ہیں، یعنی اتنی آگے وہ نہیں پوچھے گا، صرف آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ جو مسدس ہے وہ کتنے مصروں پہ مشتمل ہوتی ہے، آپ نے کہنا ہے 6۔ محمس جو ہے وہ 5 پہ ہوتی ہے، رباعی جو ہے 4 پہ ہوتی ہے، یعنی کہ 2 اشعار ہوتے ہیں، اور جو قطع ہے وہ ہوتی تو ایک نظم ہی ہے، ایک غزل ہوتی ہے یا ایک قصیدہ ہوتا ہے یا ایک مرثیہ ٹائپ کی چیز، مطلب اسی طریقہ کار پہ لکھی جاتی ہے، لیکن اس میں جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے قطعے کے جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوتا۔ آگے جو نظم کی باقی اجزاء ہیں وہ ہم انشاءاللہ دوسرے اس سے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی دبا کے آن کر لینا ہے تاکہ جو اگلی ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے، مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔